جہاں تک ریزرو سیٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں جو سنی اتحاد ہے وہ ریزرو سیٹس کی انٹائٹلڈ نہیں ہے، کیونکہ سنی اتحاد نے نمبر 1 الیکشن ہی نہیں لڑا پولیٹیکل پارٹی نے، نمبر 2 انہوں نے کوئی بھی سیٹ اسمبلی میں نہیں جیتی، نمبر 3 انہوں نے کوئی لسٹ ہی نہیں دی اپنے ریزرو سیٹس کے کینڈیڈیٹس کے۔ قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ لسٹ دینی بڑا ضروری ہے، اگر لسٹ نہیں دی تو وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں ہوتے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ خالی ان کو ریزرو سیٹ مل سکتی ہے جو کہ کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہو، کہ انہوں نے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے سیٹس کا، وہ پاپولیشن بیسس پر نہیں ہے، وہ اس بیسس پر ہے کہ جتنی آپ نے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں سیٹس جیتی ہیں اس کے مطابق آپ کو ریزرو سیٹس ملیں گی، چاہے ویمن کی ہو چاہے مائنورٹیز کی ہو۔ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، جو انڈیپینڈنٹس ان کو شامل ہوئے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں سنی اتحاد میں آئے، مگر سنی اتحاد کی تو اپنی کوئی لسٹ ہی نہیں تھی۔ جب ان کی کوئی لسٹ نہیں تھی تو وہ حقدار نہیں بنتے کسی بھی سیٹ پہ پورے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں جو 2017 میں جو ایکٹ بنا الیکشن ایکٹ، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، پی ٹی آئی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون اور جے یو ایف اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایکٹ بنا۔ اگر لیجسلیچر نے یا پارلیمان نے یہ چیز نہیں رکھی کہ اگر کوئی پارٹی کنٹیسٹ نہیں کرتی ہے، کوئی لسٹ نہیں دیتی ہے تو اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے قانون کے اندر اگر لسٹ کوئی آپ آلٹر نہیں کر سکتے، کوئی چینج نہیں کر سکتے، اگر آپ نے نمبرنگ کی ہوئی ہے پرائیورٹی لسٹ اس کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ خالی اگر آپ کی لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ کے 10 لوگوں نے ریزرو سیٹس لینی ہے اور آپ نے 5 نام دیے ہیں تو آپ 5 نام پھر ایڈ کر سکتے ہیں مگر آلٹر نہیں کر سکتے۔ تو اس پارلیمان نے اس قانون بنانے کے اوپر میں سمجھتا ہوں اپنی وزڈم دکھائی ہے اور لیجسلیچر کی وزڈم کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو جو پٹیشن ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا، خالی کیا کہتے ہیں پارلیمان کو ریفر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں ایڈ کر دوں ایک بات آپ کو، ایک بات تھوڑا اس کے سوال کو، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی کیس کو ریفر کر دیا جائے، تو یہ سٹیج نہیں ہے ریفر کرنے کی، اس لیے کہ ریفرنس کا مطلب ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں۔ تو یہ جو اب کنٹروورسی ہے، اس کنٹروورسی کو یہاں ریزالو ہونا ہے۔ ہم کسی پروونس کو ان ریپرزینٹیڈ نہیں لینا چاہتے کہ قانون یہ نہیں چاہتا، آئین نہیں چاہتا کہ پروونسز کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں اور پروونشل اسمبلیز میں، چاہے وہ مائنورٹیز کی سیٹ ہو ریزرو سیٹ ہو۔ سیکنڈلی ابھی سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں، کل بھی اسلام آباد میں سینٹ کی جو ویکینسی ہوئی ہے کل اس کا الیکشن ہے، اس میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ریسٹرینٹ آرڈر پاس کیا ہے اس کی وجہ سے چند لوگوں کو وہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی کل اور سندھ میں بھی کل سینٹ کی جو ویکینٹ سیٹس ہیں وہاں پہ الیکشنز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ڈسپوزل ہو، اس کا فیصلہ ہو تاکہ لوگ اپنا جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکیں۔ دیکھیے ایک منٹ دیکھیے اس میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آج اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو 2 وکلاء ہیں وہ آج پیش ہی نہیں ہوئے۔ بابا روان صاحب کو کہا گیا کہ وہ آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں، نہیں آ سکے۔ علی ظفر صاحب کے وکیل یا اس کے جو میسنجر ہے اس نے غلط میسنجنگ کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اڈیالہ جیل چلے گئے۔ اڈیالہ جیل کی ملاقاتیں جو ہمیں سننے میں آئے 2 ہفتے کے لیے بند ہیں۔ تو اگر عدالت میں اس قسم کی غلط بیانی کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر کیس کو جو ہے ریپرزینٹ کرنا ہے، وہ یہاں آئے نہیں، وہ غیر سنجیدہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیس بہت کمزور ہے، اس لیے ان کے وکلاء آج نہیں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اور ہمارے جو ممبران ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور اپنا جو ووٹ ہے، جو سینٹ کا الیکشن آتا ہے یا باقی پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اس میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک ایسی پارٹی جس کے اپنا سربراہ اس کو اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا اور وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، اس سے لسٹ جمع نہیں کرائی ہے، آج وہ کلیم کرتے ہیں کہ سیٹیں ہماری ہیں، وہ سیٹیں ان کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل
یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور ہمارے پارلیمنٹریز جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے. یہ بتائیں فیصل بھائی صاحب یہ چونکہ کوٹ کا معاملہ تھا تھوڑے سے سیاسی کی بات کریں. خیبر پختونخوا میں جو حکومت آئی ہے وہاں نجیب کی حکومت ہے, یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, صوبے کا معاملہ جو ہے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. تو آپ بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, پارٹی رہنما ہے یا پیپل پارٹی نجیب اور پی ٹی آئی کے درمیان صوبے کے حملے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں بالکل مرکز میں جو ہے پی ایم ایل این اور اسی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, صوبے میں سنی اتحاد کونسل کی جو ہے وہ حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ, آپ کا اور ہمارا صوبہ جو ہے یہ بہت مسائل کا شکار ہے. پیسے دینے کی تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں, ترقیاتی کام ہے. آپ نے فارمر فاٹا کے ساتھ 100 ارب کا وعدہ کیا کہ ہم سالانہ خرچ کریں گے. آپ کے یہاں پر وار آن ٹیرر بھی ہے, آپ کے دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے. آپ کی ترقیاتی کام ہے, جب تک آپ مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. لہٰذا الیکشن کا فیز گزر چکا ہے. صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کی حکومت کو جو ہے مرکز کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھنی چاہیے. آج وہ واویلا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حق لیں گے. کیا جب پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان وزیر اعظم تھا, کیا آپ کے وزیر اعظم نے کبھی اس کے سامنے اپنے حق کی بات کی؟ کیا ہمارے جو رائلٹی کے پیسے اس کی بات کی؟ کبھی نہیں کر سکے, کیونکہ اس کو اپنی نوکری پہ وہ تھا کہ مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے. لہٰذا ہم کہتے ہیں اب وہ دور گزر چکا ہے. صوبے اور مرکز کی کوآرڈینیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا صوبہ ترقی کرے اور ہمارا صوبہ جو ہے آگے کی طرف بڑھے, نہ کہ ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں. فیصل بھائی پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بن رہے, اب جب سیٹلمنٹ ہو گیا بڑے بڑے عہدے دے گئے تو اب ہم آج بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں. ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. ہم کابینہ کا حصہ بننے نہیں جا رہے ہیں. ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں. ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں جو اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے ابھی الیکٹ ہوئے ہیں. آگے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی آ رہا ہے, وہ بھی ہوگا. تو ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے. ہم حکومت کو جو ہے سپورٹ کریں گے. تھینک یو. چیف سیکرٹری کی تبادلے کے لیے ایک مراسلہ بھی جگہ تھا, وفاق نے اس کو مسترد کیا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, وفاق کو خیبر پختونخوا کی پسند کا چیف سیکرٹری دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سمری بیچتے 3 نام بھیجتے ہیں, اس میں جو ہے وفاق آپ کو بھیجتی ہے. آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں, جب سندھ چیف سیکرٹری مانگ رہا تھا ان کی حکومت میں اور آئی جی مانگ رہا تھا تو سندھ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا, وہ آپ وہ خبریں بھی نکالیں اور وہ بیانات بھی نکالیں اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈران کی. لہٰذا جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو پورا کیا جائے. یہ پی ٹی آئی کی کوئی ٹائیگر فورس نہیں ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کسی کو مانگ رہے ہیں. اور جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل ہے. سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ لیگلی جو ہے مرکز کو لکھے اور لیگلی جو ہے اس کو چیز ملے گی. یہ کوئی عہدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدر یا جنرل سیکرٹری بنانے جا رہے ہیں. شکریہ. خالی مائک خالی. تھینک یو سر. سلام دیکھیے سر.